اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مجموعہ کلام ناجل بلاغہ کے دوسرے باب میں سے مکتوب نمبر 37 ومن کتاب اللہ علیہ السلام الی معاویہ، آپ علیہ السلام کا یہ خط معاویہ ابن ابی سفیان کے نام ہے۔ سبحان اللہ ما اشد لزومک للاہواء مبتدعۃ والحیرۃ المتعبۃ مع تضییع الحقائق واطراح الوثائق التي هي للہ طلبۃ وعلی عبادہ حجۃ۔ سبحان اللہ، تم نفسانی خواہشوں اور زحمت و تعب میں ڈالنے والی حیرت و سرگشتگی سے کس بری طرح چمٹے ہوئے ہو، اور ساتھ ہی حقائق کو برباد کر دیا ہے اور ان دلائل کو ٹھکرا دیا ہے جو اللہ کو مطلوب اور بندوں پر حجت ہیں۔ فَأَمَّا إِكْثَارُكَ الْحِجَاجَ فِي عثمان وَقَتْلَتِهِ فَإِنَّكَ إِنَّمَا نَصَرْتَ عثمان حَيْثُ كَانَ النَّصْرُ لَكَ وَخَذَلْتَهُ حَيْثُ كَانَ النَّصْرُ لَهُ وَالسلام۔ تمہارا عثمان اور ان کے قاتلوں کے بارے میں جھگڑا بڑھانا کیا معنی رکھتا ہے، جبکہ تم نے عثمان کی اس وقت مدد کی جب وہ مدد خود تمہاری ذات کے لیے تھی، اور اس وقت انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا جبکہ تمہاری مدد ان کے حق میں مفید ہو سکتی تھی۔ علامہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ اس مقام پر لکھتے ہیں کہ اس میں گنجائش انکار نہیں ہے کہ معاویہ نے حضرت عثمان کے قتل ہونے کے بعد ان کی نصرت کا دعویٰ کیا، اور جب وہ محاصرہ کے دنوں میں اس سے مدد مانگ رہے تھے اور خطوط پر خطوط لکھ رہے تھے، اس وقت اس نے کروٹ لینے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ البتہ کہنے کو اس نے یزید ابن اسد قصری کے زیر کمان ایک دستہ مدینے کی طرف روانہ کیا تھا، لیکن اسے یہ حکم دے دیا تھا کہ وہ مدینے کے قریب وادی ذی خشب میں ٹھہرا رہے، اور حالات خواہ کیسے ہی نازک ہو جائیں وہ مدینے میں داخل نہ ہو۔ چنانچہ وہ وادی ذی خشب میں آ کر ٹھہر گیا، یہاں تک کہ حضرت عثمان قتل کر دیے گئے اور اپنا دستہ لے کر واپس چلا گیا۔ اس میں شبہ نہیں کہ معاویہ یہی چاہتا تھا کہ حضرت عثمان قتل ہو جائیں